نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اغثنی وادرکنی یا رسول اللہ۔ صاحبان ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر حال میں اپنی بارگاہ اقدس کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرا رب اپنی بارگاہ سے منسلک رہنے والوں کے لیے بے پناہ انعامات و لوازمات و لطائف کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک ولی گزرے، انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان ہے، اور نوجوان جب نماز کا وقت آتا نماز ادا کرتا، جب تلاوت کا وقت ہوتا تلاوت کرتا، جب نوافل پڑھنے ہوتے تو سجدے میں سر رکھ کے نوافل کی ادائیگی کر رہا ہوتا، جب اوراد و وظائف کرنا ہوتے تو اوراد و وظائف کے ساتھ اپنی روح کو معطر کرتا، اور جب اپنی آہوزاری رب کو سنانا چاہتا تو بلا جھجک اس کی ہچکیوں کی آواز مسجد کے اندر گونج رہی ہوتی، اور وہ رب کو کہہ رہا ہوتا، مالک تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا۔ اب ایک اللہ والا جو ہے، انہوں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ خود چل کے اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا، تیرا رونا مجھے بڑا پسند آیا، میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کہنے لگا، حضور میں کوئی کام نہیں کرتا، میرے پاس جائیداد نہیں، میرے پاس سوائے ایک جوڑا سوٹ کا اور چند ضروری اشیاء کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نیک آدمی ہیں، اچھے بھلے انسان ہیں، آپ ایک مفلس انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب میں مفلس ہوں، مہربانی کیجئے کسی اور دروازے پہ دستک دیجئے گا۔ اب یہاں پہ دروازے سے مجھے بات یاد آ رہی ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایمان کی پختگی ایک عورت سے سیکھی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے، میں کہہ رہا تھا لوگوں رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، اس کی کنڈی ہلاتے رہا کرو، اس دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، کبھی تو کھلے گا۔ کہتے ایک عورت جا رہی تھی، پلٹ کے آئی، مجھے کہا، حسن بصری کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کنڈی ہلاتے رہو، دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی تو کھلے گا۔ کہتے وہ عورت میری طرف تعجب سے دیکھ کے کہنے لگی، حسن بصری تیری زبان سے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، بھلا مجھے یہ بتا کبھی رب کی رحمت کا دروازہ بند بھی ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے، کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیے گا۔ اللہ والا کہنے لگا، بھیا میں نے تیرے حالات کو اچھی طرح دیکھ کے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب نکاح ہوا، بیٹی کا والد جو ولی کامل تھا
اپنی بیٹی کو خود سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے اس کے شوہر محترم کے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ بچی گھر میں گئی، اس نے طواق میں دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آدھی روٹی کا۔ اپنے شوہر سے ادباً کہنے لگی، میرے شوہر محترم، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میری عزت کے رکھوالے ہیں، میرا اور آپ کا جسمانی اور روحانی بندھن پروردگار عالم نے باندھ دیا ہے، کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں یہ طباق کے اندر جو آدھی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے میری زوجہ محترمہ، میں روزانہ اتنا کام کر لیتا ہوں جس کے ساتھ ایک روٹی خریدی جا سکتی ہو، تو اس میں سے آدھی روٹی میں رات کو کھا لیتا ہوں اور آدھی صبح کے لیے بچا رکھتا ہوں۔ جب یہ جملہ اس نوجوان نے بولا تو وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف خدا سے کپ کپا اٹھی، جسم پہ لرزہ طاری ہے، اٹھی، برقع پہنا، اپنے شوہر محترم کو کہا کہ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اس کا شوہر ڈر گیا کہ شاید میری مفلسی کی وجہ سے یہ لڑکی دل آزردہ ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، میں نے تیرے باپ کو پہلے کہا تھا کہ حضرت میرے گھر میں ضروری سامان کے علاوہ ایک تن کا بھی زائد نہیں ہے، میرے گھر میں مخمل کا بستر نہیں ہے، میرے گھر میں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں ہیں، میرے گھر کے برتن کچی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، حضرت میرے گھر کے دروازے کے کیواڑ بھی عام لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، آپ کسی اور لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرو، لیکن آپ کے والد محترم نے میرے حالات کو جاننے کے باوجود تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا، اب تم جانا چاہتی ہو۔ لڑکا اپنی جگہ پہ خوف کھا رہا ہے، لڑکی آنسو بہا کے اپنی جگہ پہ گریہ اوزاری کرتی ہوئی کہہ رہی ہے، شوہر محترم مجھے آپ کے کچے برتنوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے آپ کے ان کپڑوں پہ جو پرانے ہو چکے ہیں، اگرچہ دھلے ہوئے ہیں وہ پرانے چکے، پیوند کاری کی ہوئی ہے ان پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے گھر کی کچی دیوار کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس گھر کی چھتوں کے ٹپکنے پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس گھر کی صحن کے کچی مٹی سے بنے ہوئے پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس گھر میں دنیاوی صعوبتیں جھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگا، پھر تو کیوں ایسے کرتی ہے، کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی، میرے باپ نے تو مجھے کہا تھا تیرا شوہر اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، تیرا شوہر اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے، تیرا شوہر رب کی عطا پہ شکر کرنے والا ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں آپ نے آدھی روٹی کھائی، آدھی بچا کے رکھ لی۔ حضرت میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میرا باپ تو کہتا تھا تیرے شوہر کا رب پہ بڑا یقین ہے، لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ آدھی روٹی کو اس لیے بچا رکھا کہ صبح کھانا ہے۔ میں اپنے شوہر محترم سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ تو بتائیے گا جو رب رات کو آپ کو روٹی دے سکتا ہے تو کیا صبح کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ اللہ، ہم بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، چلو یہ کفر ایک الگ مسئلہ ہے، ہم دین نہیں دیکھتے، دنیا دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے ان کی جائیداد کتنی ہے۔ صاحبان ذی وقار، فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ بند کر دیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ دعا کرتے ہیں میرا مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اپنی ذات اطہر پہ بھروسہ، یقین محکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔